جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ دو نام کسی کو نہیں دیے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے محبت کا، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ دوسری جگہ پر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما، جو ان سے نفرت کرے ان سے تو نفرت فرما۔ بے ابیہما و امی لا تغضوہما، میرے ماں باپ بے قربا انہیں دکھ نہ دیں۔ آپ کی تو نظر غیب تک دیکھتی تھی، آپ تو دیکھ رہے تھے کہ حسن زہر میں تڑپ تڑپ کے شہید ہوگا اور حسین ساری میری نسل سمیت سر کٹا کے نیزوں پہ چڑھے گا۔ چشم فلک میں، چشم زمین میں، سورج چاند ستاروں میں وہ جنگ دیکھی جو کبھی نہ ہو کہ سنان بن انس نفی نے اس گردن پہ چھری چلائی جس پہ میرے نبی کے کوسوں پہ نشان تھے۔ جس گردن پر میرے نبی کے بوسوں پہ نشان تھے، جس کہ ہر عضو کو میرے نبی نے اپنے بوسوں سے سجایا ہوا تھا۔ جب چلنے لگے اور حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بہتر لاشیں کٹے ہوئے، سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھے ہوئے، معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ تھا اور شہنشاہ ولایت حسین کا سر بھی نیزے پہ تھا۔ 72 دھڑ بغیر سروں کے تھے۔ انہوں نے ایسے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمد واہ محمد، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد۔ آج حسین کا لاشا پڑا، آج تیری اولاد قید، تیری بیٹیاں قید، بذریت مقتلہ، اور تیری اولاد وہ دیکھ ذبح ہوئی پڑی ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اپنے سر کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر لائے گا اور دوسرا ہاتھ قاتل کے ہاتھ میں ہوگا، گریبان میں ہو، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ جن تلواروں نے اس ہستی کا سر کاٹا وہ کیا رب کو جواب دیں؟ ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں ساڑا پیر سانو چھڑا لے گا، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی چھڑائے گا۔ شیعہ کہتے ہیں مولا علی سانو چھڑا لے گا، وہ اللہ کی قسم نہیں، اللہ ہی چھڑائے گا۔ اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین کو اتنی بڑی جنگ لڑنے کی کیا ضرورت، اتنی بڑی قربانی دینے کی کیا ضرورت؟ ان کی محبت ہماری نجات کا ذریعہ ہے، لیکن صرف محبت نہیں۔ جیسے ذاکر ہمارے بھائی، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بس ماتم کر دو، آنسو بہا دو، جنت واجب ہوگی۔ نہیں میرے پیارو، ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ تو جنت تو ملے گی امن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ۔ انکم لتموتون کما تنامون،
وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أذكركم في أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي أذكركم في أهل بيتي أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے عزیزوں، نوجوانوں، بھائیوں بہنوں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ڈیزائن کیا ہے، رہنے کے لیے نہیں. جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے، کسی کے لیے یہاں دوام نہیں. افإن مت فهم الخالدون. کافر تانا دیتے تھے تو بھی مر جائے گا، تیرا نام بھی مٹ جائے گا، اولاد کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ کو موت آئی تو کیا یہ کہنے والے ہمیشہ زندہ رہیں ان کے پیچھے بھی موت ہے؟ تو اس کو اللہ نے امتحان کے لیے ڈیزائن کیا ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم کہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. آپ سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. اللہ دیکھے گا سچا کون ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ دیکھے گا جھوٹا کون ہے. اس پر پھر آگے فیصلہ آئے گا. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. جھوٹ کی راہ چلنے والوں کا آخر انجام جہنم کی آگ ہے بھڑکتی ہوئی، جس کی ایک چنگاری زمین پر پڑ جائے ساری زمین راکھ ہو جائے گی. سوا راکھ بمعنی ہمالیہ پہاڑ کے. اور جنہوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا ان کے لیے ایک عظیم الشان کامیابی ہے، وہ جنت ہے. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک کوڑے کے برابر زمین، کوڑا چھانٹا جس کو ہم کہتے ہیں، چھانٹا چھوٹی باریک لکڑی، جنت میں ایسے رکھ دی جائے تو وہ 3 ساڑھے 3 فٹ 4 فٹ کی ہوتی اور اتنی سی موٹی ہوتی ہے. اس کے نیچے کتنی جگہ آئے گی؟ لمبائی میں تو چلو 4 فٹ ہو گئی، تو چوڑائی میں کتنی جگہ ہے؟ وہ چند سینٹی میٹر ہے، 6 انچ ہوگی. میرے نبی کا فرمان ہے جنت میں اتنی جگہ لموضع صوت فی الجنہ، ایک کوڑے کے برابر جنت میں جو زمین ہے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے جتنے خزانے ہیں اس سے زیادہ قیمتی ہے. جنت کی قیمت کیا ہوگی؟ تو یہ امتحان ہے. اس سچائی پر چلتے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسہ، بازار آباد ہے، خریداری شروع ہے. فبائع نفسہ، کچھ اپنی جان کو بیچ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں معتقہا، آزادی خرید رہے ہیں، جنت خرید رہے ہیں. او موبقہا، کچھ اپنی جان کو بیچ کے نہ اللہ کی ناراضگی خرید رہے ہیں، جہنم خرید رہے ہیں. تو میرے عزیزو، اس کائنات میں کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو کے، ناکام وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہو کے. اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ امتحان اور آزمائش نبیوں پہ آتی. جو اللہ کے سب سے قریب بندے ہیں
پھر کہا اوذیت فی اللہ ما لم یوذی بہ احد، میں اتنا ستایا گیا ہوں کوئی اتنا نہیں ستایا گیا۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا لَمْ يُخِفْ بِهِ أَحَدٌ، میں اتنا ڈرایا گیا ہوں کہ کوئی اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ اور ہیں کون؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہیں کون؟ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کون سی ہستی ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ قرآن کی نعت خوانی، اللہ نعت خوانی کر رہا ہے اپنے حبیب کی۔ اللہ اپنے حبیب کو بتا رہا ہے یہ کون ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع العلیم۔ یہ کون، کن کو سب سے زیادہ ڈرایا گیا، کن کو سب سے زیادہ مصیبت میں ڈالا گیا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، ساری جنت کا وارث بنایا۔ کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک آپ نہ جائیں، کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک آپ کی امت نہ چلی جائے۔ اتنے بڑے نبی آپ کو آپ کی اولاد سمیت اللہ نے اس امتحان میں ڈالا جو کائنات میں کبھی کسی کو ایسے امتحان سے نہیں گزارا۔ بڑی دنیا اللہ نے پھرائی ہے اور افریقہ کے غریب بستیوں کو دیکھا ہے، تو مجھے اپنی بستی، اپنے پاکستان کے جو جھگیوں والے ہیں یہ بھی مالدار نظر آئے۔ مجھے ان کو دیکھ کے میرے آنسو آ گئے، اتنی غربت۔ لیکن دنیا میں کوئی ایسا غریب نہیں جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے۔ وہ ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ آپ کا نبی ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے 3 دن گزر جائیں اور منہ میں ایک لقمہ نہ جائے۔ کوئی غریب میں نے ایسا نہیں دیکھا، 6 بر اعظم اللہ نے مجھے پھرائے ہیں، کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا 3 دن جسے کھانا نہ ملے۔ ایک ہے، وہ میرا آپ کا نبی ہے۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، کعب بن عجرہ آتے ہیں، بے ابی انت و امی مالی اراک متغیر اللون، میرے ماں باپ قربان آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آپ نے ایسے پیٹ پہ انگلی رکھی۔ کعب ما دخل جوفی ما یدخل جوف ذات کبد منذ ثلاث، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک لقمہ روٹی کا میرے پیٹ میں نہیں۔ کون ہے؟ حبیب اللہ۔ کیا نام ہے؟ محمد، احمد، ماہی، حاشد، حافظ، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، مزمل، مدثر۔ ایک قرآن کے نام اور میرے رب نے میرے نبی کے جو نام، اتنی بڑی ہستی دیکھ نہیں رہے۔ رات کو اماں عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور کبھی ایسے ہو جاتے تھے، کبھی ایسے ہو جاتے تھے، پھر ایسے ہوتے تھے، پھر ایسے ہوتے تھے، تو پھر ایک دم آگے بڑھے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس کے اوپر بان بن ہوتا ہے اس پر پیٹ کو رکھا اور ایسے نیچے لٹک گئے۔ حضرت عائشہ تڑپ کے اٹھی، کیا خیر ہے؟ فرمایا عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی، اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی نبی انہی تکلیفوں میں گزر کے اللہ کے پاس پہنچے، میں بھی انہی تکلیفوں میں گزر کے اللہ کے پاس پہنچوں گا۔ چونکہ بہت بڑے نبی تھے،
تو ان کا امتحان بھی بہت بڑا تھا، اور کسی نبی کی اولاد پہ امتحان نہیں آئی، کسی نبی کی اولاد پر امتحان نہیں آیا۔ ایوب علیہ السلام کہ اللہ نے اہل و عیال کو موت دی، موت ایک طبیعی چیز ہے، پھر بعد میں اس سے دگنے دے دیے جب اللہ نے صحت عطا فرمائے۔ لیکن جو میرے نبی کی اولاد پہ دکھ گزرا اور جو مصیبت گزری، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کسی کی اولاد کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کی روح اٹکی ہوئی تھی جب امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ نے خود گھٹی ڈالی منہ میں، اور حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں، حسن۔ حسن 10 مہینے کے بعد امام حسین پیدا ہوئے، ان کو گھٹی ماں نے ڈالی، آپ تشریف لائے، حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، ہوئی جنگجو لڑاکا۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے اللہ نے یہ 2 نام کسی کو نہیں دیے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے یہ نام اللہ نے اتارے ہیں، حسن اور حسین، حسن اور حسین۔ کیا محبت کی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میری خوبصورت ٹہنیاں ہیں۔ چادر لپیٹی ہوئی تھی، حضرت اسامہ آئے بات کرتے کرتے، جب جانے لگے تو کہا یا رسول اللہ یہ چادر کے نیچے کوئی ہے، سردیاں۔ اب نے ایسے کپڑا ہٹایا، یہاں حسن کو بیٹھایا تھا، یہاں حسین کو بیٹھایا تھا، کہ یہ میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے، میں ان سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ دوسری جگہ پر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما، جو ان کے ساتھ بغض رکھے تو بھی ان سے بغض فرما، جو ان سے نفرت کرے ان سے تو نفرت فرما۔ اور آپ گلی میں جا رہے تھے اور امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آپ نے ایسے بھاگ کے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، اب پکڑو۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اپنے، ابھی میرا پوتا ہے یوسف کا بیٹا 3 سال کا ہے، اس کے پیچھے اس کا باپ بھاگتا ہے، پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا تیز رفتار ہوں، تو پکڑائی نہیں دے رہا، پیچھے تو باپ کا لاڈ ہوتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، پکڑو، وہ آگے بھاگتا ہے۔ یہ کچھ میرے نبی نے کیا، کب پکڑو تو ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر ہو کر کے پکڑو تو ادھر ہو جائیں، پھر آپ ادھر، یہ گلی میں تماشا ہو رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ کھیل کھیلتے رہے، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی، پکڑو بھائی۔ پھر ایک دم ایسے پکڑا، اٹھایا اوپر، اور آپ کے ہونٹوں پہ بوسہ لیا، ماتھے پہ بوسہ، اس میں حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔